اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستوں، آج ہم آپ کو اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ جی دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد عراق کی سرزمین پر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے بندے اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا اور ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ اس زمانے میں ظلم، بت پرستی اور جادو ٹونا عام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو ایک اللہ کی تبلیغ کرتے، جب ان کو ظلم و ستم سے روکتے، تو وہ ان کو اتنے پتھر مارتے کہ آپ علیہ السلام لہو لہان ہو جاتے۔ آپ تقریباً 950 سال تک اللہ رب العزت کی تبلیغ اور وحدانیت بیان کرتے رہے، لیکن صرف چند غریب لوگوں کے علاوہ اور بعض روایات میں 40 مرد اور 40 خواتین کے علاوہ کوئی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لے کر آیا۔ تب ان کی بیوی، جو کہ ایک کافرہ عورت تھی، اپنی قوم سے کہنے لگی کہ حضرت نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، جو بھی وہ کہتے ہیں اپنے دیوانے پن سے کہتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ رب العزت سے شکوہ کیا کہ اے رب، تو نے کن لوگوں میں مجھے بھیج دیا ہے؟ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یہ کفار کی قوم ہے، یہ آپ پر ایمان نہیں لائے گی۔ آپ یہ جنت کا درخت لگائیں، اور پھر ان کو بہشت کے ایک درخت کی شاخ دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ شاخ لگا دی۔ تقریباً 40 برس بعد وہ درخت تقریباً 600 گز لمبا اور 400 گز چوڑا ہو گیا۔ 40 برس بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، تم اس درخت کی لکڑی سے تختے بناؤ اور ایک مضبوط کشتی تیار کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو طریقہ سکھایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کو چیر کر تختے بنائے اور اللہ رب العزت کے حکم سے کشتی بناتے چلے گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ 80 یا 100 سال تک وہ مضبوط کشتی بناتے رہے۔ آپ کی قوم آپ کا مذاق بناتی، آپ کو دیوانہ کہتی، آپ کو پاگل کہتی کہ وہاں پر نہ ہی دریا تھا اور نہ ہی کوئی سمندر، تو پھر تم کشتی بنا کر اس کا کیا کرو گے؟ اور ان کو کہتے کہ نوح تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کشتی کی لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر تھی۔ اس کشتی میں 3 مختلف درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے کا حصہ جانوروں کے لیے تھا، درمیان والا حصہ انسانوں کے لیے تھا اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کے جوڑے اکٹھے کیے اور ان کو کشتی میں سوار کیا۔ آپ نے ہر نسل اور رنگ کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا ضرور لیا۔ ہر درجے میں ایک دروازہ رکھا گیا۔ جب 100 سال کی محنت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو مکمل طور پر تیار کر لیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب سب جانداروں کے ایک ایک جوڑے اس کشتی میں داخل کر دو تاکہ ان کی نسل کو بچایا جا سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور سب جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا اور اعلان کیا کہ یہ کشتی اللہ کی کشتی ہے، یہ کشتی بقا کی کشتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کشتی میں داخل ہو جائے۔ صرف چند لوگ، تقریباً 80 لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ ان کی کافرہ بیوی اور ان کا ایک بیٹا داخل نہیں ہوئے۔ پھر یکدم ایک تندور سے گرم پانی ابلنے لگا،
لوگ حیرت سے اس پانی کو ابلتا ہوا دیکھنے لگے۔ پانی بہت زیادہ ہونے لگا، ان کافروں کے گھر بھی پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ لوگ اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھ گئے، آسمان سے بھی طوفان اور گرم پانی برسنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا کینان اور ان کی بیوی بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ میرے بیٹے، اس نجات کی کشتی پر آ جاؤ، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے اور کہنے لگے میں تو ابھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤں گا، پانی اتنا اوپر تک تھوڑی آئے گا۔ پھر اتنا پانی تندور سے ابلا اور اتنا آسمان سے برسا کہ سب کچھ پانی میں ڈوب گیا۔ اب نہ ہی کوئی درخت نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ، سب کچھ ڈوب گیا۔ صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس کے سواروں کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ 40 دن تک مسلسل پانی برستا رہا اور تقریباً 30,000 فٹ تک بلند ہو گیا۔ پھر بارش رک گئی اور تقریباً 4 سے 5 ماہ تک حضرت نوح کی کشتی پانی میں تیرتی رہی۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے 10 محرم کو جمعے والے دن یہ کشتی جوتی پہاڑ کی چوٹی سے لگ کر رک گئی۔ پھر رفتہ رفتہ پانی کم ہوتا گیا۔ تقریباً 5 ماہ تک یہ لوگ جوتی پہاڑ پر ہی رہے، پرندوں اور جانوروں کو چھوڑ دیا گیا۔ یوں آپ اور آپ کی اولاد نے اس دنیا کو دوبارہ سے آباد کیا اور آج زندہ ہر انسان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسلوں سے ہی ہے۔ مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات سے تحقیق کرنے والوں کو اس کشتی کی باقیات ملی ہیں، یعنی اللہ نے رہتی دنیا تک اس کشتی کو عبرت کا نشان بنا دیا کہ لوگ یہ جان جائیں کہ جو اللہ کی مان کر نہیں چلتے ان پر اللہ کیسے دنیا کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جو اللہ کی مان کر چلے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی۔ یہ واقعات اللہ رب العزت نے اسی لیے محفوظ کر دیے تاکہ ہم لوگ سبق حاصل کریں اور گمراہی اور اندھیروں کی زندگی کو خیر بات کہہ دیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تھینک یو۔